کشتی میں بیٹھ نہیں جاتے کہ جس کے اندر سونے کی کیلیں لگی ہوں، تو ہر شخص اپنی کیل نکال دیتا تھا، تھوڑی دیر انگلی وہاں پر رکھتا تھا کہ پانی نہ آئے۔ مگر ہمارے ہاں ایک کرپشن کا انبار تھا، مشکلات تھیں، انکمپٹنس تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک جو دنیا کو راستہ دکھاتا تھا، خاص طور پر فار ایسٹ کے اندر سب کو، جو ہمارے ہاں آ کر سیکھتے تھے، اور الٹا وہ ترقی کر گئے اور ہم لوگوں نے ترقی ہماری کمزور پڑتی چلی گئی، کیونکہ ہمارے یہاں کرپشن بڑھ گیا، نان میریٹوکریسی بڑھ گئی۔ آپ اتنی محنت کر کے تعلیم حاصل کر اگر جائیں اور آپ کو نوکریوں کے اندر یہ محسوس ہو، جب آپ سروس کرنے جائیں یا ٹھیکے لینے جائیں یا کوئی کام کرنے جائیں اور آپ کو محسوس ہو کہ میرٹ کے خلاف کوئی کام ہوا، تو آپ کی محنت کدھر جائے گی؟ پھر آپ سوچیں گے کہ نہیں، اس معاشرے میں صرف سفارش چلتی ہے اور پیسہ چلتا ہے۔ تو معاشرے کی پوری اقدار پاکستان کے اندر بدل گئی، چوری چکاری کا زمانہ ترقی کر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کمزور ترین، اور بے انتہا مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، مگر میں صرف اپنی گفتگو کی شروعات کے اندر صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے آپ نے بنایا، لوگوں کی ایمریٹس وغیرہ سب آپ نے بنا کر ان کو دیں، اور وہ ترقی کر گئے اور ہم رہ گئے۔ مگر اب یہ چل نہیں سکتا اور چل نہیں رہا۔ اب جو پاکستان کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں مثال کے طور پر، عمران خان صاحب، وہ جو جستجو کر رہے ہیں اس کے اندر اسلامی دنیا کے اندر ایک الگ مقام پایا، بلاسفیمی کے اعتبار سے۔ یعنی یہ کہ دنیا جب ریکگنائز کر لے اور بڑے لیڈران جب ریکگنائز کر لیں، اپنے یہاں ہڑتال کر اپنے یہاں توڑ پھوڑ کر ان کی بال بھی نہیں بیکا ہوتا، مگر یہ جب اس کو کہا گیا اور بات ہوئی، تو ایک سپر پاور نے، چائنا ہماری بات کو پہلے بھی سمجھتا تھا، مگر روس کے صدر نے اس بات کا احساس اس کو ہوا کہ نہیں، یہ انداز گفتگو ہو نہیں سکتا، یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی کی جائے اور اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہا جائے، نہیں۔ تو وہ راستہ دنیا کے اندر تو ہم نام پیدا کر ہی رہے ہیں۔ دنیا کے اندر افغانستان کے ساتھ جو آپ نے پناہ دی لوگوں کو، بہت بڑا کام کیا۔ آپ اخلاقیات کی بات، بچوں یہ ذہن میں رکھو، یہ جو اگر آپ کے ملک کو برتری حاصل ہونی شروع ہوئی ہے اور برتری رہے گی، اس کے اندر اخلاقیات کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ اسی انداز سے، جس انداز سے دنیا چلتی رہی ہے، اس انداز میں ہی آپ نے کوئی کمال دکھا دیا تو کیا کمال دکھایا؟ مگر اخلاقیات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ افغان مہاجرین 40 لاکھ یہاں 40 سال سے بسے ہوئے۔ کسی سیاستدان کو آپ نے دیکھا اتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور، کسی نے کبھی ان پر اعتراض کیا؟ نہیں کیا کہ جب یہ افغانستان کے معاملات ہوں گے تو بہتر یہ لوگ واپس جائیں گے۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو طاقتیں دنیا کی ظلم و جبر کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں، لیبیا تک، ہر طرف، وہاں کے جب مہاجرین پریشان ہو کر، قتال سے گھبرا کر جب وہ جاتے ہیں، تو ان کو بحیرہ روم کے اندر ڈوبنے دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ صرف میں نہیں کہہ رہا، جو چرچ کا جو پوپ ہے کیتھولک چرچ کا، اس نے پچھلے دنوں کہا کہ تم لوگوں نے قبرستان بنایا ہوا ہے بحیرہ روم کو۔ تو آپ دیکھو پاکستان کے مورالٹی کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، بچوں یہ پاکستان نے ایک دنیا کو دکھایا کہ تم نصیحتیں کرتے ہو اور ہم اپنی تاریخ پر، تمہاری نصیحتوں پر نہیں، اپنی تاریخ پر عمل کرتے رہے۔ تو یہ مورالٹی ہے جو علم کی بنیاد بنتی ہے۔ علم بغیر کسی مورالٹی کے بالکل صرف پیسہ بناتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کتنا ظلم ہوا، پڑھے لکھے ممالک نے دنیا کے اندر کتنا ظلم کیا۔ آپ مشرق وسطیٰ کی ساری تباہی سے واقف ہیں، لیبیا تک آپ چلے جائیے، افغانستان سے شروع ہو وہاں تک جائیں، پھر اگر مشرق میں جانا ہے تو کمبودیا، ویتنام کا جو حال ہوا وہاں دیکھ لیں۔ یہ پڑھی لکھی قوموں نے، یہ سپر پاورز نے، جن کے ہاں تھنک ٹینک ہیں، سب کچھ ہے، انہوں نے کیا ظلم و برا حال کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اوپر میں اور آپ فخر کرتے ہیں۔ یہ جو دو قومی نظریہ تھا جس کو لوگ چیلنج کرتے رہے 15-20 سال تک، پاکستان کے اندر بھی اس دو قومی نظریے کا آپ کو اندازہ اب ہوا جب ہندوستان نے اپنے اندر ماچس کی تیلی لگائی ہے۔ اور پاکستان نے کیا کیا ہے؟ پاکستان نے لوگوں کو جوڑا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت، وہ جو قائد اعظم نے کہا کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ اچھا، فیتھ بنیاد بنتی ہے، فیتھ ایمان ہے، اسلام کا ایمان۔ فیتھ اس بات کا ایمان ہے کہ پاکستان، میرا ملک جو ہے وہ
ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है। फेथ इस बात पर कि अगर आपके ऊपर कोई ख़तरे की घंटी बजी तो आप ही लोगों ने 7 साल के अंदर एटम बम भी बना लिया अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो इसका मतलब पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है, सिर्फ नियत कर ले। और इतनी बड़ी पाकिस्तान दुनिया का 5वां ताकतवर बड़ा मुल्क है, नौजवानों की ताकत हमारे यहाँ है। अब नौजवान आप, लिहाजा मैं आपसे 2-3 बातें इस इल्म के एतबार से जो यहाँ पर आप सीख रहे हैं उस एतबार से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझ में आप में एक जनरेशन का फ़र्क है। मेरी जनरेशन के लोग इस बात को पहचान भी नहीं रहे कि कितनी तेज़ी से अब दुनिया भाग रही है, और इस नई दुनिया ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है एजुकेशन को। किताबों तक महदूद नहीं है, क्लाउड पर है। जिसके पास एक फ़ोन जैसी कोई चीज़ हो या पैड जैसा हो, वो उसके ऊपर दुनिया का इल्म हासिल कर सकता है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी इस वक्त आपको इंटरनेट पर सारी दुनिया का इल्म मौजूद है। तो आपके लिए रास्ता खुल गया। आपके उस्ताद क्या करते हैं? पहले ये कैफियत थी कि जनाब उस्ताद किताबें समझाता है, पढ़ाता है। आज भी वही किताबें, उस्ताद रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता है बच्चों। कुछ इल्म हम यहाँ पर तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस इल्म की बुनियाद पर फैसले करोगे। पाकिस्तानी कौम अखलाकी एतबार से मजबूत कौम है। पाकिस्तान ने लोगों को जोड़ा है। 2 कौमी नजरिए पर फ़ख्र है। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में इस वक्त 40 लाख अफगान महाजरीन मौजूद हैं, लेकिन कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी घोटकी कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने बुलाहिजा की।